بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایمان کے 70 یا اس سے کچھ زائد شعبے ہیں، اور ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا جو اس کی شاخ ہے، جو شعبہ ہے، وہ رستے سے تکلیف دہ شے کو دور کر دینا ہے۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، اس کا نام ایمان کی شاخیں ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ قسط وار ہوا کرے گا، تو آئیے اس سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس کی شاخوں کو جاننے سے پہلے ایمان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ہماری سب سے جو پہلی آج کی گفتگو ہوگی وہ ایمان پر ہوگی۔ ایمان کیا ہوتا ہے، پھر کون سا ایمان معتبر ہے، اور پھر ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان دیکھیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ لفظ ایمان کا مادہ امن ہے، اور یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اور اس میں جو باب ہے وہ سامی یا یسمعو کا ہے۔ اطمینان اور سکون کا پھریرا جب ہر سو لہرانے لگ جائے، اور خوف، ڈر، ہیبت و وحشت کے روح افزا لمحات ختم ہو جائیں، تو فرحت اور راحت کے ان روح افزا لمحات کو امن و امان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں حرم کعبہ کے متعلق فرمایا گیا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا، اور جو امن و امان میں آ گیا گویا وہ خوف اور ہراس سے نجات پا گیا۔ امانت، امن اور امان یہ تینوں مصادر ہیں۔ امان انسان کی حالت امن تو کہتے ہیں، اور انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اسے امانت کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ انسان بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لا کر اپنے آپ کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے محفوظ اور مامون کر لیتا ہے، اس لیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب اقرار کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زبانی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اگر دل اس کی تصدیق نہ کرے تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کے ہاں معتبر نہ ہوگا۔ اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس سے قبل ہم اس بحث کی طرف آئیں کہ کون سا ایمان معتبر ہے، پہلے ہم شرح عقائد نصفیہ سے مومن کی تعریف جان لیتے ہیں کہ مومن کہتے کسے ہیں۔ شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ احکامات وغیرہ لے کر تشریف لائے ہیں ان سب کی تصدیق کی جائے، یعنی جن چیزوں کے متعلق ہدایت کے ساتھ یہ اجمالاً معلوم ہو کہ آپ علیہ السلام ان کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، ان کو دل سے مان لینا مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اب کون سا ایمان معتبر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں زبانی ایمان قبول کرنا اور مومن ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس علیم بذات الصدور کی نظر تو دلوں پر ہے،
اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اندر کیا کہتا ہے۔ وہ تو ہمارے اعمال کی غایتوں سے بھی واقف ہے، اور وہ ہمارے اعمال کی نتائج سے بھی واقف ہے، اور وہ ہماری نیتوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھتا، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم فنیاتکم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری شکل اور صورت نہیں دیکھتا، بلکہ وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ منافقین بھی حضور نبی اکرم علیہ السلام کو رسول کہتے تھے، لیکن زبانی ان کا دل ان کے اپنے ہی قول کی یعنی رسول کہنے کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ نے ان کو جھوٹا قرار دیا، حالانکہ وہ بات ٹھیک اور سچ کہہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے کذاب اور جھوٹا ہونے کو تاکیداً بیان فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اور ایک اور مقام پہ انہی منافقین کے بارے فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا یہ جو منافقین یہ بات کرتے ہیں، یہ ان کے منہ کچھ کہتے ہیں، ان کی زبانیں کچھ کہتی ہیں، مگر ما لیس فی قلوبہم، مگر جو ان کے دلوں میں ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے ہاں قدر اور منزلت قلبی تعلق کی ہے، نہ کہ زبانی کلامی تعلق کے دعووں کی۔ اسی لیے کسی نے دل سے نکلی بات کی اثر آفرینی کو کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ شاید کہتا ہے آہت جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ منافقین کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو باور کراتے رہتے تھے کہ ہم بھی پکے مومن ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب ان احادیث سے اور آیات بینات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، فقط اقرار باللسان ایمان نہیں ہے۔ اب ایمان کی جو جائے قرار ہے وہ دل ہے، اور جب تک بندہ دل سے ایمان کو قبول نہیں کرتا تو وہ ایمان والا نہیں ہوتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ اور اب جب دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان کی جائے قرار دل ہے، تو اس کے بعد یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مومن بننے کے لیے فقط علم رکھنا یا جاننا کافی نہیں، بلکہ ماننا ضروری ہے۔ شارح بخاری حضرت امام بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے، اس سے مراد علم، معرفت اور جاننا نہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تسلیم کرنا اور نبی کریم علیہ السلام کے دعوی نبوت کی تصدیق کرنا اور آپ علیہ السلام کو مخبر صادق ماننا ہے، کیونکہ بعض کفار بھی حضور علیہ السلام کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے، جیسا کہ اللہ کا فرمان علی شان ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کو حضور کی نبوت اور رسالت کا اس قدر یقین تھا جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور وہ پیارے آقا علیہ السلام کو سچا بھی جانتے تھے، اس کے باوجود وہ کافر رہے، اس لیے کہ مومن نہ بنے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے تحقق کے لیے فقط جاننا کافی نہیں بلکہ ماننا بھی ضروری ہے، یعنی اپنے قصد اور اختیار سے مخبر کی طرف صدق کو منسوب کرے اور اس کی دی ہوئی خبروں میں صادق قرار دے۔ ایک اور بحث ہے کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، تو محدثین، متکلمین، فقہاء، ائمہ ثلاثہ، معتزلہ اور خوارج کا کہنا ہے کہ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، یہ تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ احناف کے نزدیک ایمان
تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اقرار اس کی شرط ہے۔ مجبوری اور اضطراری کیفیت میں اگر اقرار باللسان انسان سے ساکت ہو جائے تو اس وقت وہ ایمان سے محروم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ منافی ایمان نہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنت فردوس کی مہمانی ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے، اور عطف میں اصل تغیر ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر ہیں، ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جس نے نیک عمل کیے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ اس آیت میں اعمال کا مشروط اور ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے، اور مشروط شرط سے خارج ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان سے خارج ہے۔ اس کے برعکس اگر اعمال صالحہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے تو وہ گناہ گار تو ہو سکتا ہے لیکن نفس ایمان سے محروم نہیں ہو سکتا۔ وہ فقط گناہ گار تو ہوگا، نفس ایمان سے محروم نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ جدال اور قتال حرام ہے اور قبیح و شنی جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ حرام کام کرنے والوں کو اس کے ہولناک جرم کے ارتکاب کے باوجود مومن کہہ رہا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ معصیت پر واجب ہے۔ اس آیت میں بھی مومنین کو توبہ کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معصیت ایمان کے منافی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ ایک دن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رفعت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک الا دخل الجنہ۔ فرمایا جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کہا پھر وہ اسی یقین کے ساتھ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کی وَإِن زَانَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگر اس نے بدکاری کی ہو اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر اس نے بدکاری بھی کی ہو یا چوری بھی کی ہو۔ آپ فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے پھر پوچھا اگر جس نے بدکاری کی ہو اور چوری کی ہو؟ تو حضور نے پھر اسی وثوق سے جواب دیا، فرمایا ہاں اگر اس نے بدکاری بھی کی ہو اور چوری بھی کی ہو۔ آپ پھر فرماتے ہیں اب تو میری حیرت اور بڑھ گئی، میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر اس نے چوری بھی کی ہو، اگر بدکاری بھی کی ہو؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے بدکاری بھی کی ہو اور چوری بھی کی ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا، خواہ ابو ذر اپنی ناک رگڑتا رہے۔ ان ساری باتوں سے، دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ اعمال کی کمی اور زیادتی ایمان کے قوی اور ضعف کا سبب ضرور ہے، لیکن اعمال نفس ایمان نہیں۔ اعمال صالحہ ایمان کا ثمرہ اور علامت ہے، اور ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں۔ آخری بات یہ کہ بد عمل، بد کردار، گناہ گار کو چونکہ اللہ نے مومن فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل اور ایمان دو چیزیں ہیں۔ مومن گناہ گار تو ہو سکتا ہے، گناہ کے باعث کافر اور مرتد نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اعمال صالحہ کرنے والا مومن اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء۔ فرمایا نابینا اور بینا برابر نہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے برابر ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے برائیاں اور نافرمانیاں کی۔ تو پھر حضرت
ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا ہے۔ تو یہ ہم نے ایمان کا جو تھوڑا سا ہم نے ابتدائیہ تھا، ایمان کی گفتگو تھی، وہ ہم نے سنی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اور پھر کون سا ایمان معتبر ہے، اور اس حوالے سے ہم نے گفتگو سنی۔ تو انشاءاللہ ہماری جو اگلی قسط ہے اس میں ہم پھر اب ترتیب سے جو ایمان کی شاخیں ہیں ہم ان کو سماعت کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی بے شمار برکات نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سے بھی راضی ہو، اللہ سب سے راضی ہو، وما توفیقی الا باللہ۔